الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، لیجئے وہ ماہ قریب آ پہنچا جس کے لیے ہم 2 ماہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان دونوں مہینوں میں رجب شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ وہ ماہ آیا ہی چاہتا ہے جس کے لیے پورا سال جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان عجیب الشان، ماہ رمضان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں اکٹھا کیا، شعبان کا آخری روز تھا تو آپ نے ہمیں خطاب فرمایا جس میں رمضان کی اہمیت سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان کے آخری روز صحابہ کرام کو جمع کرنا اور رمضان کی عظمت سے آگاہ فرمانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ میرے کسی امتی کا رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی رمضان کی رحمتیں برکتوں سے اپنا دامن بھر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، یہ انداز بذات خود ایک الارمنگ انداز ہے، ایک چونکا دینے والا انداز ہے۔ لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں بڑی عظمتیں ہیں اور جس میں بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے لفظ استعمال فرمایا اظلکم، جیسے آج بادل چھا گئے اور گزشتہ کئی روز سے گرم موسم یکدم ٹھنڈا ہو گیا، آج ہم نے گرم کپڑے پہنے، تو جب بادل چھاتا ہے تو پورا موسم بدل جاتا ہے، تو فرمایا اظلکم، یہ ایک عظیم اور مبارک مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں
کا بادل بن کر تمہارے معاشرے پر چھانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بادل آئے گا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس سے برسیں گی تو پورے معاشرے میں، انسان کے دلوں میں ایک بدلاؤ پیدا ہوگا، ایک انقلاب آئے گا۔ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھ دی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خود قرآن نے اس کا ذکر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ شب قدر، یہ رات بہتر ہے۔ 1000 ماہ، 83 سال 4 ماہ انسان عبادت کرے تو اللہ کا جتنا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنے سے اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر انسان کو قرب عطا فرماتا ہے۔ اسے ہم حسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور 2 سال کے اندر کعبہ شریف پہنچا کرتے تھے، لمبا سفر۔ پھر بسیں آئیں، گاڑیاں آئیں تو سفر سمٹ گیا، اور ہمارے زمانے میں ہوائی جہاز آ گئے۔ ادھر پاؤں جہاز میں رکھتے ہیں، 4-5 گھنٹے کے بعد ہم کعبہ شریف کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ سفر سمٹ گیا، کم وقت میں زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ اور ایک سواری ایسی بھی ہے جس کی مثال آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، اور وہ سواری ہے براق، کہ جس نے لیلاً، رات کے ایک مختصر حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر براق پر آپ مسجد الحرام پہنچ جاتے ہیں، رات کے ایک مختصر حصے میں۔ یہ براق ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ انسان قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے عرش کے قریب جانا چاہتا ہے، تو یہ جو رات ہے شب قدر، شب قدر اس کے لیے براق ہے۔ شب قدر قرب الہی حاصل کرنے کے لیے براق ہے۔ اس رات کی پشت پہ سواری کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، بہت مختصر وقت کے اندر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ مسافت انسان کی طے کروا دیتا ہے۔ اور غور فرمائیے کہ اس ماہ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یہی ایک رات ہوتی، تو یہ رات اور یہ وقت اتنا قابل قدر ہوتا کہ اس کے لیے انسان پورا مہینہ جاگتا رہے تو خسارے کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے علاوہ بہت سی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ، ان مہینوں میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزے فرض ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام
نفل عبادت کے طور پر اللہ نے مقرر فرمایا، جعل، اللہ نے مقرر فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو، عبادت کرو، ہے نفل، تطوع ہے۔ لیکن جس نفل کی پابندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، ہمارے لیے وہ سنت ہے۔ اور پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر زمانے میں لوگ اس کی پابندی کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ یہ عمل ہم تک پہنچا۔ تو سنت مؤکدہ ہے، دن میں روزہ اور رات کو تراویح، رات کا قیام، یہ سنت مؤکدہ اللہ نے فرض فرمایا، اللہ نے مقرر فرمایا۔ فرمایا کہ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی سی نیکی کرتا ہے، تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے جیسے رمضان کے علاوہ مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا۔ اس ماہ میں اگر کوئی شخص نفل نیکی کرتا ہے، نفل صدقہ و خیرات کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالی غیر رمضان کے فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ فرض اور نفل کے درمیان، ان کے ثواب کے درمیان بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو اس ماہ میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض عبادت بجا لاتا ہے، غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ بس یوں سمجھیے کہ اس ماہ میں اللہ ثواب کا میٹر تیز چلا دیتا ہے، دینے کے لیے۔ بھئی کچھ لینے کے لیے میٹر تیز چلاتے ہیں نا، اور ظاہر ہے کہ اسے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، اور ابھی تو اور مشکل ہوگا، لیکن یہاں اللہ دینے کے لیے ثواب کا میٹر وہ تیز چلا دیتا ہے۔ اب اگر کوتاہی ہوگی تو وہ ہم ہی سے ہوگی، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا مہینہ، صبر انسان کی طبیعت کے خلاف ایک چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ آخری شب میں اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن حکم ہے اٹھو، سحری کھاؤ۔ انسان نیند سے لڑتے ہوئے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے۔ دن میں کھانے کو بھی جی چاہتا ہے، پینے کو بھی جی چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تم نے طلوع سحر سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اب نفس سے اس کی جنگ جاری ہے، صبر کرتا ہے، اور پورا دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صبر کر رہا ہے۔ رات آ گئی، تھکاوٹ ہے، جی چاہتا ہے کہ بس سو جاؤں، لیکن ثواب بڑا مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے کہ نہیں، چلیں مسجد میں چلیں، تراویح پڑھیں، قرآن سنیں۔ یہ صبر کرتا ہے۔ تو دن میں بھی صبر ہے، رات میں بھی صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یعنی سحری کھانی ہم نے ہے، طرح طرح کے کھانے ہم نے کھانے ہیں،
اور اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما رہا ہے، جنت عطا فرما رہا ہے۔ دن میں ہم بھوکا پیاسا رہتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، روزے کا ثواب جنت، رات کو تراویح پڑھی، قرآن سنا، اس کا ثواب بھی جنت۔ گویا پورا مہینہ اس کی قدر کی جائے، اس کی عبادتیں انسان بجا لائے تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ یہ دروازہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے جو روزہ رکھتے رہے، اپنی زندگی میں روزوں کی پابندی کرتے رہے، فرض روزے رکھے، اس کے علاوہ اللہ نے توفیق دی نفل روزے رکھے، ان کے لیے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص فرمایا، باب الریان، آؤ اس دروازے سے جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد آتی ہے نماز پڑھنے سے بھی اور صبر کرنے سے بھی۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں صبر کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن رمضان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں صبر کا ایک بڑا مصداق روزہ ہے۔ گویا اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھو اور نماز پڑھو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ عبادتیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رمضان اللہ کی مدد عطا کرتا ہے، غیبی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے رمضان کی عبادتوں کی برکت سے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ گنتی کے دن، گنے چنے، 29 یا 30، 29 بھی ہوں تو ثواب 30 ہی کا ملتا ہے، پورے مہینے کا ثواب۔ گنتی کے دن، تسلی دے دی، گھبراؤ نہیں، یہ مہینہ صبر کا ہے اور باقی 11 مہینے شکر کے ہیں۔ موج سے کھاؤ پیو، تمہارے لیے آزادی ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے اور گنتی کے چند دن ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہم نے سن لیا، لیکن ہم اس کی گہرائی تک ابھی نہیں پہنچے۔ اس کو ہم اپنی کاروباری زبان میں سمجھتے ہیں، بزنس ہے نا، اللہ سے لینے کا یہ بزنس ہے، رمضان بھی بزنس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب سال ختم ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کا تو دکانوں پر لکھا جاتا ہے لوٹ سیل لگ گئی، 50%، 40%، 30% لوٹ سیل لگ گئی، اور لوگ لپکتے ہیں کہ جتنی شاپنگ کرنی ہے سال بھر کی انہی دنوں میں کر لیں۔ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں تو واقعی لوٹ سیل لگتی ہے، ہمارے ہاں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ بہرحال لوٹ سیل، اور لوگ خریداری کرتے ہیں، معلوم ہے کہ یہاں ہمیں سیونگ ہوگی۔ یہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کی لوٹ سیل ہے، یہ لوٹ سیل ہے۔ آؤ اللہ رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، برکتیں بانٹ رہا ہے، آ جاؤ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ پھر بھی اگر انسان نہ لے تو بڑی ہی بدقسمتی ہے، یہ لوٹ سیل ہے، اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ ہمدردی غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ اور اس کی ایک عملی صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزہ افطار کرواؤ، روزے داروں کا روزہ افطار کرواؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ اب اس پر کتنا ثواب ہے؟ فرمایا کہ جو اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ من کسب طیب، کسب حلال، حلال کمائی سے، رشوت کے پیسوں سے نہیں، کمیشن کے پیسوں سے نہیں، حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو یہ افطاری اس کے گناہوں کی مغفرت بن جاتی ہے اور اس کی گردن اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، کسی کا روزے دار کا روزہ کھلوانا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی اجر بیان فرمایا کہ جتنا اجر اللہ روزے دار کو عطا فرماتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کا جتنا اجر اللہ تعالی اسے عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دل میں کھٹکا آئے گا، اچھا اس نے کھانا تو کھا لیا، اچھا میرے سارے دن کے روزے کا ثواب تو اس کو مل گیا، میں صرف ایک کھانے پر ہی رہا۔ تو حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او گھبرا نہیں، کھانا بھی کھا، تیرے ثواب میں بھی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کو اللہ ثواب اپنی بارگاہ سے، اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ افطار کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب یہ افطار کروانے کا ثواب صحابہ نے سنا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کا روزہ نہیں کھلوا سکتا، اتنی استطاعت نہیں پاتا، غربت کا زمانہ، عسرت کا زمانہ، تو ثواب اتنا بڑا، تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں رک کر غور کیجئے اپنے رویے پر اور صحابہ کرام کے رویے پر۔ صحابہ جب کوئی فضیلت سنتے ہیں تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم بس سنتے ہیں اور سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ صحابہ کو اللہ نے جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا فرمان سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو عمل کے لیے ان کا دل اچھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب جب عمل نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا ثواب ہم کیسے حاصل کریں، ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو لسی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے شربت کا پورا جگ ہو، اس میں دودھ ڈالا جائے اور یہ اہتمام ہو وہ اہتمام ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ عمل کیا۔ اگر اس کی نیت بہت اچھی ہے، عمل میں اخلاص ہے، تو اللہ یہ ثواب پانی کے ایک گھونٹ، لسی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کھلوانے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فرمایا ہاں اگر کوئی کسی روزے دار کو سیر کر دے اور اسے پیٹ بھر پانی پلا دے جس سے اس کی پیاس بجھے، اگر کسی روزے دار کی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض کوثر سے
اتنا پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تم یہاں بھوکوں کی بھوک مٹاؤ، پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، اللہ اس کا بدل، اس کا عوض اور اس کا صلہ وہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اب یہ افطاری کروانے کی ایک صورت تو یہ ہے ہم اپنے گھر میں اہتمام کریں، بلائیں اور دعوت کریں، اچھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھیے کہ اس پر کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا مغرب کی نماز وہ بھی یا تو گول یا گھر میں، عشاء کی نماز اور پھر تراویح اس کے اندر بھی سستی کہ ابھی کھانا کھایا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، ہمارے تاجر بھائی، خاص طور پر جو کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں، وہ اپنی اشیاء کے نرخ کم کر دیں۔ میں مفت دینے کی بات نہیں کر رہا، سستا کر دیں، اس نیت سے یہ روزے دار کھائیں گے، بھوکے کھائیں گے، پیاسے پئیں گے، تو ان کے ثواب میں اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ اب آپ اپنی دکان پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور جانے والے اپنے گھر میں پکا کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اس افطاری میں آپ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو اشیاء کی قیمتیں کم کر دی جائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے افطار کروانے کا۔ اور جو بزنس مین نہیں ہیں وہ یوں کر سکتے ہیں کہ رمضان یا رمضان سے پہلے زکوٰۃ ہے یا صدقہ و خیرات ہے، دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں اپنے عزیز و اقارب میں۔ قرآن نے خرچ کی ترتیب بیان فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے ذوی القربا کو رکھا ہے، قرابت داروں کو دیکھو۔ ہر خاندان میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ہر محلے میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے سسٹم یہ رکھا کہ ہر خاندان کے امیر اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس پر غور کیجئے، اگر ہم اس حکم کی پابندی کرنے لگ جائیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں کئی یہ مکروہ مناظر دیکھنے کو نہ ملے۔ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان پر تو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ بیچارے مجبور ہیں، کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، عزت نفس رکھتے ہیں، تو ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی حاجت روائی کریں، اور یہ بھی خیال رکھیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، ایک بچے کی، دو بچوں کی، آپ راشن مقرر کر دیتے ہیں، ہر مہینے اتنا راشن آپ کے ہاں بہن آ جایا کرے گا، بیٹو آپ کے پاس آ جایا کرے گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کرائے پر ہے، آدھا یا پورا کرایہ اسے ادا کرتے رہیں، جس سے لوگوں کا بوجھ کم ہو جائے، خاص طور پر اس زمانے میں جب مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے خرچ کرنے کا، ہاں، اس میں نمود و نمائش نہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں نمود و نمائش آتی ہے وہاں ثواب ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ نمائش سے، دکھاوے سے مقصد تو یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں. تو قیامت میں اللہ فرمائے گا، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں سے اپنی تعریف چاہی تھی، تمہاری تعریف ہو چکی، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں. تو ریاکاری سے دور اور اللہ کی توفیق سے جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، سمجھیے کہ اس نے رمضان کمایا، رمضان کمایا اس نے. جو لوگ مستحق ہیں ان کے لیے بھی ایک بات چلتے چلتے عرض کر دو. ہمارے ماحول میں زکوٰۃ کو بہت معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے، فرض کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو اسے اپنی شان کے خلاف سمجھے گا. ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، دینے والا لینے والا دونوں. اور اگر ویسے آپ مدد کر دیتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں کسی سے، اسے وہ قبول کرے گا، خوشی سے قبول کرے گا. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہونا چاہیے. ایک شخص حسن سلوک کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، وہ اس شخص کی طرف سے ہے، یہ اس کا احسان ہے، ایک انسان کا احسان ہے انسان پر. اور زکوٰۃ اگر کسی کو دی جاتی ہے تو کسی انسان کا انسان پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ اس پر احسان کر رہا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ وہ رقم ہماری رہ ہی نہیں جاتی. اللہ نے قرآن پاک میں یہ چیز فرمائی، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ نے حق رکھا، زکوٰۃ کی رقم ہماری رہتی ہی نہیں، وہ نادار اور غریب کا حق بن جاتی ہے. یہ خدائی عطیہ ہے. ہم کسی کو عطیہ دیں خوشی کرتا ہے، جب اللہ عطیہ دے رہا ہے تو اس پہ ناک منہ چڑھاتا ہے، حالانکہ اس میں کسی انسان کا وہ احسان مند نہیں. یہ ایک الٹ رویہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ لیں گے تو خدا جانے ہم کوئی گھٹیا ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، وہ اللہ دے رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، اللہ دے رہا ہے. اسی طرح قربانی کے گوشت کا معاملہ ہے، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ اللہ ضیافت کرواتا ہے، اللہ کی ضیافت ہے. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم بھی کھاؤ، تم بھی میرے مہمان ہو. یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے. تو خاموشی سے رمضان سے پہلے ہی دیکھیں، اپنے دائیں بائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اور ان کو خاموشی سے ہوتے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا ثواب ہے. ایک ثواب خرچ کا، انفاق کا، اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کا ثواب. چلیے ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے ذوی القربہ کو سب سے پہلے ذکر کیا، رشتہ داروں کو دو. اس میں مجاہدہ نفس بھی ہے، اور جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب بڑھتا ہے. اس میں مجاہدہ نفس ہے. عام طور پر انسان کی ایک ایسی عجیب سی یہ نیچر ہے، کسی دوسرے کا اٹھنا، غیر کا اٹھنا تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنا رشتہ دار وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، خدا جانے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں کرتا. یہ میرے چچا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، میری خالہ کا، میرے ماموں کا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ بزنس کر لیں اور خوشحال، اس کو انسان گوارا نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے انہی کو دو، پہلے انہی کو دو، رشتہ داروں کو پہلے دو، انہیں خوشحال بنانے کی کوشش کرو. تو اس میں مجاہدہ نفس وہ بھی شامل ہے. تو سب سے پہلے عزیز و اقارب، پھر اپنے اڑوس پڑوس. اس کے بعد بھی اگر رقم بچ جاتی ہے تو پھر دیکھیے کسی بھی اچھے مصرف میں اسے استعمال کیجیے. زکوٰۃ ایسی چیز نہیں ہے، صدقہ و خیرات ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے بوجھ سمجھے اور سر سے اتار پھینکنے کی بات کرے.
یہ بیج ہے، قرآن کی مثال دے رہا ہوں، یہ بیج ہے، بیج۔ ہم کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں، درخت لگانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زمین اچھی ہو، موسم ہونا چاہیے، بیج اچھا ہو، پانی دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ فصل اچھا پھل لائے، درخت صحت مند ہوں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ ایسے ہی پھینک دیا، نہیں جانتے ہیں کہ کون ہے، پھینک دیا، تو گویا کہ آپ نے کسی بنجر زمین میں بیج ڈال دیا، گل سڑ جائے گا، اس کا جو فائدہ ہے زکوٰۃ کے سسٹم کا وہ ہمیں پورا حاصل نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت سے صحیح معنوں میں آگاہ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی تلقین فرمائی، اسی طرح معاشرے میں بھوکوں کی، پیاسوں کی، بے لباسوں کی، تنگ حالوں کی دستگیری کرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کی تلقین فرمائی۔ یہ سب چیزیں رمضان کی عبادت یا رمضان کی لوٹ سیل سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ کوشش کیجئے، ابھی سے اپنا ایک نظام بنائیے، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔